السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج یہ ویڈیو نظر سے گزری۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اتنا افسوس ہوا کہ جس قوم کی بیٹی اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے، کہ جس قوم کے نوجوان پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس قوم کے حال یہ ہے کہ وہ پیسے کی بنیاد پر اپنا اچھا علاج نہیں کروا رہے ہیں، انہی مسلمانوں کے اندر یہ شخص آپ دیکھیں کہ یہ سدھارتھ نگر یو پی کا ایک ویڈیو ہے کہ جس کے اندر لوگ گھروں پر چڑھے ہوئے ہیں، JCB کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور چڑھنے کے بعد پیسے اڑائے جا رہے ہیں۔ 10 20 50 100 200 500 1000 2000 50,000 نہیں بلکہ 20 لاکھ روپے ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں اڑا دیے۔ اب نام ہے ان کے ارمان اور ایک کا نام ہے غالباً افضل یا افضال نام ہے۔ یہ لوگ یو پی کے سدھارتھ نگر میں رہتے ہیں کہ بچے کی شادی تھی، اس شادی کے اندر ان لوگوں نے 20 لاکھ روپے اڑا دیے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے، اپنی دولت دکھانے کے لیے جو 20 لاکھ روپے اڑائے ہیں، کل قیامت میں جب رب تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تمہارے محلے کے پڑوس کے اندر کچھ لوگ بھوک سے مر گئے تھے تو یہ کیا جواب دیں گے؟ جب پروردگار ان سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا تو تم نے اس مال کو کیا کیا؟ کیا تم نے غریبوں میں بانٹا؟ کیا تم نے یتیموں کے اندر بانٹا؟ کیا تم نے مسکینوں کی بھلائی کے لیے سوچا؟ کیا جو بے گھر ہیں ان کو گھر دلانے کے لیے سوچا؟ جن بھائی بہنوں کے پیسوں کی بنیاد پر رشتے یا شادی رکے ہوئے ہیں کیا آپ نے ان کی مدد کی؟ تو یہ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ 20 لاکھ روپے ان لوگوں نے شادی کے اندر اڑائے ہیں۔ اس 20 لاکھ سے ایک مدرسہ بن سکتا تھا کہ جہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم پاتے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے، نماز سیکھتے، مسئلے مسائل سیکھتے اور بھی بہت سی دینی معلومات سیکھتے کہ اس کو سیکھنے کے بعد جب اس کے اوپر عمل کرتے تو جس شخص نے بنایا تھا اس کو ثواب ضرور ملتا۔ کئی جگہ ایسی موجود ہے کہ جہاں مسجدوں کی ٹھیک نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ مسجدوں کے حال ٹھیک کرتے، مسجدوں کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو وہ لگواتے، مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ مسجد مدرسے کے اندر کام کرتے تو ان کا نام نہیں ہوتا، لوگ ان کی واہوائی نہیں کرتے۔ لیکن کل قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ ضرور سوال کرے گا، کیونکہ دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا فضل نازل کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس فضل کو صحیح طریقے سے استعمال کے اندر لاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اپنی اولادوں کی شادی میں 20 لاکھ روپہ اڑا دو، اور اس دور کے اندر کہ جس دور کے اندر اس قوم کی حالت یہ ہو کہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ کالجوں کے اندر جا رہی ہے غیر مسلموں کے، اور اس کا حال کیا ہو رہا ہے، وہ ان لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی ہے، دوستی کرنے کے بعد ان کے ساتھ غلط کام کیا جاتا ہے، اور بہت سی ان سے شادی کر لیتی ہے اور شادی کرنے کے بعد ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ ایسا کام کیا جاتا ہے کہ جس کو وہ بیاں تک نہیں کر پا رہی۔ اس دور کے اندر کہ جہاں پر مہنگائی اتنی ہے اور لوگ پریشان ہیں تو ان کی مدد کرنے کے بجائے آپ 20 لاکھ روپہ اپنے بیٹی کی شادی میں اڑا رہے ہیں، تو کل قیامت کے اندر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرات محترم، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کسی چیز سے نواز رہا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیجیے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازتا ہے ان کے اوپر بہت ذمہ داری رکھی جاتی ہے۔ صحابہ کے اندر بھی وہ صحابہ بعد میں جنت کے اندر جائیں گے جو زیادہ مالدار تھے، جو غریب صحابی تھے وہ پہلے جنت میں جائیں گے، اور جو مالدار صحابی تھے وہ بعد میں جنت میں جائیں گے۔ کیوں جنت میں جائیں گے بعد میں؟ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ان کو جواب دینا ہے کہ تم نے پہلے کمایا کہاں سے اور کمانے کے بعد اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے۔ تو جناب، اگر آپ بھی اپنے مال کو غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں تو غلط جگہ خرچ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ وہ جو پروردگار ہے اس کو تمہیں جواب دینا ہے۔